بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی ما بعد۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1901 ہے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا یحیی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی کھڑا ہو لیلۃ القدر شب قدر میں، لیلہ بھی استعمال ہوتا ہے اور لیلن بغیر تا کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تا ایک رات کو بتلانے کے لیے، یعنی خاص ایک رات میں شب قدر میں۔ اب ہم کو لیلۃ القدر من تو من رہے گا، قامہ ماضی ہے، وہ قامہ ہی پڑھا جاتا ہے، ماضی مبنی ہوتا ہے، اس کے آخر میں زبر آنا یقینی ہوتا ہے۔ شب قدر میں تو یہ وقت بتلا رہا ہے کہ آدمی کس وقت میں کھڑا ہو، تو یہ مفعول فی ہے، جو بھی وقت بتلاتا ہے وہ مفعول فی ہوگا، تو اس کو ہم منصوب پڑھیں گے مفعول فی کی بنیاد پر، لیلۃ القدر۔ اور تنوین کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ اس میں اضافت ہو گئی، رات الگ تھی، قدر الگ تھا، ان دونوں کو جوڑ دیا، قدر والی رات، شب قدر، اس وجہ سے تنوین نہیں پڑھی جائے گی، اور القدری مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ ایمانن، اب یہ ایمان سمجھنے کا ہے کہ ایمان کے معنی تو اگرچہ مصدر کے ہیں ایمان لانا، لیکن یہاں پر آپ خود بخود ترجمہ ذہن میں آتا ہے کہ جو آدمی شب قدر میں کھڑا ہو یعنی نماز پڑھے۔ کھڑے ہونے سے مراد اصطلاحی معنی ہے نماز پڑھنا، ایمان کی وجہ سے، یہ بھی ترجمہ صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ ایمان کی حالت میں، یہ بھی ترجمہ صحیح سمجھ میں آتا ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ایمان کی وجہ سے اگر ہم نے ترجمہ کیا تو یہ بنے گا مفعول لہو، جس کی وجہ سے کوئی کام کیا جائے، تو پیچھے قامہ نماز پڑھنا ہوا، اس کی بنیاد کیا ہوئی، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ایمانن، ایمان کی وجہ سے آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ مفعول لہو بنے گا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کے اندر تینوں احتمال ذکر کیے ہیں، لیکن تین میں سے دو ہی زیادہ راجح ہیں۔ دیکھیے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں وقال غیره انتصب على انه مفعول له او تمييز او حال، کہ دوسرے شرح فرماتے ہیں کہ ایماناً منصوب ہے اس وجہ سے کہ یہ مفعول له ہے یا تمییز ہے یا حال ہے، لیکن والاولی ان يكون منصوبا على الحال، زیادہ راجح یہی ہے کہ یہ منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، تو ہم نے اس کو مفعول لہو بناتے ہیں ایمان کو۔ نمبر 2، ایمان کی حالت میں، تو ایمان کی حالت بیان کر رہا ہے، اور آپ سمجھ جائے کہ جب بھی حالت بیان کرے وہی حال ہوتا ہے، تو یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور حال کسی نہ کسی کا ہوتا ہے۔ کون آدمی ایمان کی حالت میں ہے؟ یہ آدمی ایمان کی حالت میں قامہ، اصل تو من، وہ آدمی جو کھڑا ہے یہی ایمان کی حالت میں ہے، اسی کو ذوالحال کہتے ہیں، اسی کو ذوالحال کہتے ہیں۔ تو قامہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اسی کو ذوالحال کہیں گے۔ ذوالحال کا مطلب یہ ہے کہ آگے اس کی ایک حالت بیان کی جائے گی، وہ حالت ہے ایمان، تو ایمان حال ہے کی وجہ سے منصوب ہے، یہ مفعول لہو کی وجہ سے منصوب ہے۔ واحتسابا، احتساب یہ باب افتعال سے ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ اچھا پہلے والا باب افعال سے ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوگا باب افعال سے ہے؟ باب افعال کی پہچان یہ ہے کہ شروع میں الف آئے گا، جب شروع میں الف آئے اور اس کے بعد 4 لفظ آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ باب افعال سے ہے، ایمان، اسلام وغیرہ۔ احتساب جب شروع میں الف آئے تو تیسرے نمبر پر تا آئے،
آپ سمجھ جائے باب افتعال سے ہیں، تو ہا، سین اور با یہ تو اس کا اصل مادہ ہے جس کو روٹ کہتے ہیں، اور تا یہ باب افتعال کی علامت ہے۔ الف تو یہ مصدر میں آتا ہے، ماضی میں نہیں آتا، احتسب یحتسب الف ختم ہو جائے گا، تو یہ باب افتعال سے ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر تا آئے گا، امتحان، احتساب، افتخار، اسی وجہ سے اس کا الف گر جاتا ہے۔ گرنے کا مطلب ہے جب آپ نے واو کے ساتھ ملا کر پڑھا تو آپ پڑھیں گے واحتسابا، باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال، بلکہ باب افعال کے علاوہ جتنے بھی ابواب ہیں جن کے شروع میں الف آئے گا وہ سب ملانے کے وقت گر جائیں گے۔ حدیث شریف میں خاص طور سے گرا دینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یقیناً گرایا ہوگا، کیونکہ اصل عربی یہی ہے۔ تو ہم حدیث شریف کو اس طریقے پر پڑھیں جس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا ہوگا۔ بہت سے احتساباً ہی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم زیادہ چکر میں نہیں پڑھتے، یہ چکر میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یقینی بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصیح عربی بولتے تھے، اور فصیح عربی میں اس الف کو گرایا جائے گا، تو آپ جب حدیث شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی گرانا چاہیے اور واحتساباً پڑھنا چاہیے، تبھی آپ کی حدیث انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگی۔ واحتساباً کے اندر بھی وہی سب باتیں آئیں گی کہ یہ یا تو حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یا مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اب آپ ترجمہ الگ الگ کریں گے۔ جو آدمی نماز پڑھے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یہ دونوں میں نے حال کے ترجمے کیے ہیں، اور اگر آپ دونوں کو مفعول لہو بنائیں، جو آدمی نماز پڑھے شب قدر میں ایمان کی وجہ سے اور ثواب حاصل کرنے کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ غفر غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہو کہ جو آدمی ایسا کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ من شرطیہ ہے، پہلے بھی یہ لفظ بتلایا، مثال آئی تھی کہ جو آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو کھانا کھلائیں گے۔ بات جب ہی سمجھ میں آتی ہے جبکہ دونوں جملے پورے ہو جائیں، تو جو آدمی شب قدر میں کھڑا ہوگا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، تو یہاں تک کہ یہ شرط بنے گا اور اس کے بعد جزا بنے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ جزا ہے، کیونکہ یہ دوسرے پہلے جملے پر مرتب ہو رہا ہے۔ اب یہ غفرہ پڑھا جائے گا یا غفارہ پڑھا جائے گا؟ غفرہ یغفر کے معنی مغفرت کرنا، بخشش کرنا، گناہ معاف کرنا۔ اب اگر ہم اس کا فاعل بناتے اللہ تعالیٰ کو تو غفرہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس عبارت میں نہیں آیا، اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نہیں ہے، لہذا ہم اس کی طرف ضمیر نہیں لوٹائیں گے، تو اس وجہ سے اس کو مجہول پڑھا جائے گا، غفیرہ۔ معروف اور مجہول پڑھنے کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا فاعل پیچھے آ چکا ہے آپ اس کی طرف ضمیر لوٹا دیجئے اور اس کو فاعل پڑھیے، غفر اللہ، اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ بخشش فرما دیں گے، اور پیچھے اگر اس کا تذکرہ نہیں آیا تو آپ مجہول پڑھیے، غفرہ، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، مغفرت کر دی جائے گی لہو، اس کی۔ اب یہ لام صلے کا ہے، یعنی غفرہ کے مفعول بھی پر لام آتا ہے، اسی وجہ سے مصحف میں جو دعا پڑھتے ہیں کہتے ہیں یغفر اللہ لنا، لام کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ غفرہ کے ساتھ لام استعمال ہوتا ہی ہے، اور کبھی کبھی اس کو حذف بھی کر دیتے ہیں، جیسے قرآن نے فرمایا واعف عنا واغفر لنا، نہیں یہاں پر بھی لام ہے، البتہ کبھی کبھی حذف ہو جاتا ہے، تو غفرہ کے ساتھ لام استعمال ہوگا، یعنی مفعول بھی پر لام استعمال ہوگا، تو ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے اس کے لیے مغفرت ہوگی، جہاں بھی لام آتا ہے ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ لیے ترجمہ کریں گے، نہیں، یہ تو صلے کا ہے، عربی والے لام کے ساتھ استعمال کریں گے، اب ہم کو دیکھنا ہے کہ اردو میں ہم کیسے استعمال کریں گے، اس کی مغفرت ہو جائے گی، بس یہ ترجمہ آپ پر یہ کیجیے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے مغفرت دو مفعول چاہے گا، نمبر ایک جس گناہ کو معاف کرے گا، اور نمبر دو جس آدمی کو معاف کرے گا۔
تو جس آدمی کو معاف کرتا ہے اس کے اوپر تو لام آتا ہے، اور جس گناہ کو، جس چیز کو معاف کرے گا اس کے اوپر کچھ نہیں آتا۔ آپ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہم اغفر ذنوبنا لنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجیے ہمارے لیے، یہ نہیں کہیں گے ہمارے لیے، بس اللہ ہمارے گناہ ہمارے معاف کر دیجیے۔ تو ما تقدم من ذنبہ یہ اصل مفعول بھی ہے، کیونکہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو وہ فاعل بنے، اور معاف کیا جا رہا گناہوں کو تو اللہ یہ گناہ مفعول بھی بنے، ما تقدم من ذنبہ مفعول بھی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ غفیرہ ہم نے مجہول پڑھا ہے، جب آپ نے مجہول پڑھا تو وہی مفعول بھی نائب فاعل بن جاتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر یہ لیجئے اکلت خبزن، میں نے روٹی کھائی، تو روٹی کھائی تو روٹی مفعول بھی بنا خبزن، لیکن آپ کہنا چاہتے روٹی کو کھایا گیا، یہ نہیں بتلانا چاہتے کہ کس نے کھائی، تو آپ نے اکلتو کے بجائے کر دیا اکیلا، یعنی اس معروف کو مجہول کر دیا، کھائی گئی۔ اب یہی خبزن جو مفعول بھی بن رہا تھا اب نائب فاعل بن جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش آتا ہے عام طور پر، تو اب ہم اس کے اوپر پیش پڑھیں گے اکلتو خبزن، اکیلا خبزن، روٹی کھائی گئی۔ تو اسی طریقے سے جب ہم نے اس کو غفیرہ پڑھا تو اب اس ما تقدم من ذنبہ کو نائب فاعل کہیں گے، تو نائب فاعل حقیقت میں مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ پہلے مجہول آ جانے کی وجہ سے اب ہم اس کا نام بدل لیتے ہیں، وہ نائب فاعل نام بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ما تقدم من ذنبہ بخشش ہو جائے گی اس کے گناہوں کی جو کہ گزر چکے۔ اب ماں اس کی جو کہ دو ترجمے ہو رہے ہیں، غفرہ لہو ماں، بخشش ہو جائے گی ماں اس چیز کی تقدمہ جو کہ گزر گیا۔ میں نے بتلایا تھا کہ جب دو آگے سے اور پیچھے سے ملا کر ترجمہ ہوتا ہے تو وہی ماں موصولہ ہوتا ہے۔ بخشش ہو جائے گی اس چیز کی جو گزر گیا، اس کی جو، اس کی جو، جیم بھی آ رہا ہے تو یہ ماں موصولہ کی نشانی ہے۔ تقدمہ یتقدم باب تفاعل سے ہے، گزرنا، پیچھے جو پہلے جو چیز گزر جائے اسی کو تقدمہ کہتے ہیں، اور اس کا مصدر تقدم دال کے پیش کے ساتھ، اگر پیش پر پڑھیں گے تو مصدر بن جائے گا، اور دال پر اگر زبر پڑھیں گے تو ماضی بن جائے گا۔ اور یہ من بیانیہ ہے۔ من بیانیہ کیسے معلوم ہوگا آپ کو من بیانیہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، من کا ترجمہ عام طور پر سے کرتے ہیں، تو آپ یہ ترجمہ کریں گے معاف ہو جائے گا ماں وہ جو کہ گزر گیا من ذنبی اس کے گناہوں میں سے، اس کے گناہوں میں سے۔ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں سے جہاں پر دو لفظ آئے میں سے اس کو تبیزیہ کہتے ہیں۔ اکلتو من الخبز، میں نے روٹی میں سے کھایا، مطلب یہ ہے میں نے کچھ روٹی کھائی، مکمل روٹی نہیں کھائی، لیکن اس کو من بیانیہ بنائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمت ظاہر ہو۔ من بیانیہ کے اندر میں سے نہیں آتا بلکہ اس کے میں یعنی آتا ہے، تو غفرہ مغفرت ہو جاتی ہے ماں اس چیز کی جو کہ گزر گیا، یعنی گناہ، یعنی گناہ۔ تو من بیانیہ ہم نے اس وجہ سے بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ بحث الگ ہے کہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ معاف ہوتے ہیں، یہ حق اللہ معاف ہوتے ہیں، حق العباد معاف ہوتے ہیں، لیکن من بیانیہ اس کو بنا سکتے ہیں، اور من تبیزیہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن تبیزیہ جب بنائیں گے اب ترجمے میں فرق آئے گا۔ اب ترجمہ کریں گے اس کے گناہوں میں سے، یعنی کچھ گناہ معاف ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور من بیانیہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ظاہر کرنے کے لیے یہ کہتے گویا کہ سارے معاف کر دیں گے، ایسے موقع پر اس طرح کی بات کہہ دی جاتی ہے شوق اور رغبت دلانے کے لیے۔ تو اصل میں کو یہ بتلانا ہے کہ من کو آپ اگر بیانیہ کہیں گے تو ترجمہ کریں گے مغفرت ہو جاتی ہے ماں اس کی جو کہ گزر گیا، یعنی گناہ۔ اب یہ ترجمہ کوئی اچھا نہیں ہے، مغفرت ہو جاتی ہے ماں اس کی تقدمہ جو گزر گیا یعنی گناہ، اردو میں تو کوئی بھی اس طرح نہیں بولتا ہے،
تو اب اس کا ترجمہ یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ من بیانیہ جب آئے اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو آپ ما موصولہ سے جوڑ دیں. اب ما موصولہ سے کچھ نہ کچھ تو مراد ہوتا ہے، وہی مراد ہوتا ہے جو کہ من بیانیہ کے بعد آیا. تو اب ضم کا ترجمہ آپ ماں کے ساتھ ملا کر کریں. مغفرت ہو جاتی ہے ماں ان گناہوں کی تقدمہ جو کہ گزر گئے. غفر ماں مغفرت ہو جاتی ہے ماں ان گناہوں کی ضم جو کہ گزر گئے. اب من کا ترجمہ ہم نے ختم کر دیا کیونکہ جب ضم کا ترجمہ ماں کے ساتھ ملا کر دیا اب یعنی کے ترجمے کی ضرورت نہیں رہی. اور یہی ترجمہ صحیح ہے اور یہی ترجمہ اچھا اور تقریر اور تحریر میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو کہ گزر گئے. ایک بات آپ کے ذہن میں یہاں پر یہ بھی آ سکتا ہے کہ ضم تو مفرد ہے گناہ، اور آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یعنی بہت سارے گناہ. اس کا جواب یہ ہے کہ ضم اسم جنس ہے. اسم جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسی لفظ کی حقیقت کو بتلائے. وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ضم سے مراد ہے گناہ کی حقیقت، تو اس کا ترجمہ جمع بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جمع اسی وجہ سے ترجمہ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اب آئندہ کی حدیث بہت آسان ہے، یعنی آئندہ کا لفظ ومن صام رمضان، جو رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ. یہ ایمان کے ساتھ جو ترجمہ کیا ہے یہ حقیقت میں حال کا ترجمہ ہے. ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ، ایمان والا ہو کر، تو یہ سب ترجمے حال ہی کے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آدمی کو ایک ایک لفظ کے کئی کئی ترجمے کرنے چاہیے ذہن میں لوٹا لوٹا کر، تاکہ ترجمہ کرنے کا سلیقہ آئے اور جو پھر اچھا ترجمہ اس کو اختیار کر لیا جائے. واحتساباً، اور ثواب کی امید کے ساتھ، یہ حال کا ترجمہ ہے. اور ثواب کی امید کے لیے یہ مفعول لہ کا ترجمہ ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ یہ بھی ترجمہ سنیں گے بہت سے علماء سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو جو پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ ترجمہ لفظی نہیں بلکہ محاوری ترجمہ ہے کہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے لیے وہ گناہ جو کہ گزر گئے، تو وہ پچھلے ہی تو ہوتے ہیں. تو لفظی ترجمہ عام طور پر تقریر تحریر عوام کے سامنے نہیں کیا جاتا، سبق میں عام طور پر لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے. تو دونوں ترجمے ہم کو آنے چاہیے تاکہ دونوں موقعوں پر دونوں طریقے استعمال کیے جا سکیں. اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے روزے اخلاص اور احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور شب قدر میں قیام کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.